إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات. लायक़ इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक़ व मालिक और राज़िक़ हैं। वही हस्ती क़ादिर मुतलक़ है। उसकी कुदरत के क्या कहने। वो चाहे तो किसी ग़ुलाम को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाहों को ग़ुलाम बना दे, वो चाहे तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारने वाले को अपनी रहमत में ढांप ले और जन्नत की तरफ रवाना कर दे। वो चाहे तो नेकियां करते करते ज़िंदगी गुजर जाए और मौत के वक्त कलिमाए कुफर बोलने की वजह से जहन्नम में डाल दे। ये उसी का एहसान अज़ीम है जिसने हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए हमारी ज़िंदगी का दस्तूर और आइन कुरान मजीद को बना के उतारा। और इससे भी बड़ा एहसान ये किया कि हम लोग तो अरबी ज़ुबान नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस कुरान को समझाने के लिए ऐसे नबी का इंतखाब फरमाया, ऐसी हस्ती का चुनाव किया जिसको क़यामत तक आने वाली इंसानियत का एहसास था। और उस हस्ती ने इस कुरान की एक एक आयत को खोल खोल कर बयान किया
اور ساتھ اس بات کی ترغیب دلائی کہ جس طرح تمہارے سامنے میں یہ وضاحتیں پیش کر رہا ہوں ان لوگوں تک بھی وہ وضاحتیں پیش کر دو، پہنچا دو جو آج میدان عرفات میں موجود نہیں۔ اللہ ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ آج وہ ساری تعلیمات ہم تک بھی پہنچی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ واقعتاً اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو توفیق دی اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ انسان بحیثیت انسان بہت کمزور ہے، بحیثیت انسان ہر وقت منفعت سوچتا ہے، بحیثیت انسان معمولی سی چیز مل جانے پہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اچھلتا ہے، اور یہ بھی اس کی کمزوری کی علامت ہے کہ دیا انعام اللہ نے ہوتا ہے، لیکن یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت اور قد و کاوش سے یہ چیز حاصل کی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ کمزور انسان معمولی سی بات پر مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مایوسی کے اس گرداب میں پھنسا انسان کچھ تو کفر کر بیٹھتے ہیں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ مرض مزمن میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کی وہ حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اور کچھ لوگ کسی بھی مصیبت اور تکلیف یا نقصان کی وجہ سے بقیہ زندگی جو ہے وہ ہموم و غموم میں گزارتے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان کمزور بھی ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جس طرح اس کی زندگی میں اللہ نے خوشیوں کو جمع کیا ہے، غم بھی تو اس کی زندگی کا حصہ ہے، پریشانی بھی تو اس کی زندگی کا ہی لازمہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو، ساری خوشیاں ہی ہوں، تو پھر جنت کا شوق کون کرے گا؟ اللہ نے اس لیے دنیا اور جنت میں یہ فرق رکھا ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ ذوالجلال نے جنت کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے لا غول فیہا ولا ینزفون۔ جنت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وہاں جوانی ہوگی، کسی کو بڑھاپا نہیں ملے گا۔ 33 سال کے گبرو جوان جنت میں جائیں گے، خواہ وہ بڑھاپے میں فوت ہو۔ وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی صحت والی ہوگی۔ وہاں نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی۔ آج وقتی مال، منصب، طاقت، اس کو دیکھ کے انسان اللہ سے روح گردانی کر لیتا ہے، اور آخر جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور عہدے بھی چھن جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہاں کسی شخص سے نعمت چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نعمتیں دی جائیں۔ دنیا میں جو بھی انسان بن جائے، ہر وقت ایک خطرہ اس کے سامنے ہے، موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن اللہ جنت میں یہ بھی اعلان کر دیں گے خلود لا موت۔ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو اس بات کی توجہ کرنی چاہیے
کہ زندگی کے اس کے 4 گھر ہیں اور ہر گھر دوسرے سے بڑا ہے۔ ایک گھر انسان کا وہ ہے جس کو شکم مادر کہتے ہیں، 9 ماہ یہ اپنے والدہ کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اللہ تو وہاں بھی اس کو کھلاتا ہے، وہاں بھی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس سے اگلا گھر اس سے بڑا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر کی ریشو 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ 70 سال سے بھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہی ہوگی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، نہیں دیکھتا آرام کو، نہیں دیکھتا وہ صحت کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی 25 سال کی نوکری کی تلاش میں جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، کس طرح نوکری مل جائے اور میری زندگی کے کچھ دن آسان ہو جائیں۔ اور وہاں بھی نوکری کی تلاش میں بھی جو دنیا کے نشے میں دھت اور اسی کی دھن میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ نماز بھی کوئی کام ہے، روزہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ بھی کوئی حکم ہے، اور حج بھی کوئی سعادت ہے۔ اور آخر ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل مریض یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی ہاتھ لگی۔ لیکن کاش اس 60 سے 70 سالہ زندگی کو بھی اگر وہ خوبصورت بنانا چاہتا تو شریعت سے رہنمائی لیتا، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ 60 سے 70 سالہ گھر ہے، اس کے بعد والا گھر اس سے بھی بڑا ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ کتنا وقت وہاں گزارنا ہے اللہ کے علم میں، نہ جانے کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال اسے قبر میں گزارنے ہیں۔ یہ 60 سے 70 سال کی کمائی وہاں استعمال ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے قبر کے حالات ہوں گے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، نماز اسے سوال نہیں کرنے دے گی۔ اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو جھوٹ بول کے زندگی گزار رہا ہوں، میرے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈال کے چیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں گے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ میں صدقہ حج کرتا ہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب پاؤں کی طرف سے اور دائیں بائیں سے فرشتے آنا چاہیں گے، صدقہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو سونے دو۔ اور اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب اصول و ضوابط کی زندگی نہیں گزاروں گا، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگوں گا۔ اقول کما یقول الناس، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو قیامت کی دیواروں تک میری گردن پہ اور میرے سر پہ گرزیں ہی پڑیں گی۔ اس بیچارے کو پتہ ہو تو اس کے بارے میں سوچیں، لیکن شاید کہ یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حکم میں چکے۔ ایک گھر وہ ہے جو ابد الآباد گھر ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یہ جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس مسکین کو جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ 60 سے 70 سال کی زندگی ہی ہے کہ یہ اپنے قبر کے معاملات کو بہتر کر لے، اور اس کے بعد ایک اگلا گھر ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ کر لے۔ لیکن پلاننگ کی بجائے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کھانے والا انسان کون ہے
جس کے پاس عقل بھی ہو، جس کے پاس معرفت بھی ہو، جس کو اللہ نے شناسائی کا فن بھی دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ سونا ہے، وہ جانتا ہے یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، وہ جانتا ہے یہ حلال جانور ہے، یہ حرام جانور ہے۔ اتنی معرفت کے بعد اسے یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ یہ حلال اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا اور اسی کو ہمیشہ اختیار کرنا۔ جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو جس دیوار کو وہ پھلانگتا ہے، آج ہماری گفتگو اس دیوار کے متعلق ہے، مایوسی کی گھٹاؤں میں اپنے آپ کو گرا لے رہا۔ مایوسی، لوگ شاید اس کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن کاش اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں تو گناہوں سے بچ جائیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں بلا شبہ چوری گناہ ہے، بلا شبہ اللہ کی نافرمانی کرنا، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کیا ہے؟ ارادت ایصال الخیر۔ اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمہ سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ۔ ایک رحمت ہی تو ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے ارسل الیہم رسولہ، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ انزل علیہم کتبا، لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے دستور اور قانون بنا کے کچھ کتابیں بھی اتاری، یہ اسی کی رحمت ہی تو ہے۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ، کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے رزق سے نواز دے۔ آج جو غریب ہے، جن کے پاس صبح و شام کا کھانا نہیں، وہ انسان نہیں؟ کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا ان کی شکل و صورتیں کو باقی دنیا سے بری ہے؟ کیا ان کے قد کاٹ میں کوئی فرق ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے جس کو وسیع رزق دے دے، اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ کسی کو بیماریوں سے بچائے ہوئے ہے۔ کیا ڈاکٹرز احتیاط نہیں کرتے؟ پریکاشنی میئرز کا خیال کرنے والے کیوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ اور کتنے لوگ سادہ جن کو پتہ ہی نہیں احتیاط کا معنی کیا ہے، اللہ انہیں عافیت میں رکھتے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس کو عافیت سے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا ہی احسان ہے اور رحمت ہے۔ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، اور کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ کسی پہ انعام ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے۔ وگرنہ اعمال دنیا تو اس قابل نہیں کہ ان کو اتنا فضل اور رحمت ملے۔ اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے۔ وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، اور یہ بھی اس کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں آباد کر دیں گے۔ اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے، اس رحمت کو کبھی نہ بھولیے، اس رحمت کی چادر کو کبھی نہ چیریے۔
یہ رحمت کی چادر ہے جو ہر ایک پہ اللہ نے ڈالی ہے. کمی اور کوتاہی ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت کی چادر ہے جس پہ اللہ نے چھپا رکھا ہے. یہ اس کے حکم کو وہی جانتا ہے، اس کے حکمتوں سے وہی واقف ہے. انسانیت تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کیسی بڑی رحمت ہے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر جن کے پاس ایک شخص آتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ٹیک ٹیک کے چلتا ہے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها. یہ بوڑھا شخص آ کے سوال کیا کرتا ہے؟ سرتاج رسول کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس کی بھی کوئی سنوائی ہے؟ اس کی بھی کوئی معافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا مسلمان تو ہو گیا ہوں. فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. میں اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. جاؤ جا کے نیکیاں شروع کر دو توبہ کر کے، آئندہ سے یہ برائیاں نہ کرنا. تیرے نیکیوں کا تسلسل اللہ کو اتنا پسند آئے گا، تیری برائیوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیں گے. وہ پھر کہتا ہے وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي. اللہ کی رسول جو میرے فراڈ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے فسق و فجور کا کیا بنے گا؟ قال نعم اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. سچی توبہ کر لو کہ آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ انہیں معاف بھی کر دیں گے اور تسلسل کے ساتھ نیک عمل کرنے کی وجہ سے انہیں نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیں گے. وہ شخص بوڑھا تھا، وہاں سے واپس پلٹتا ہے، دوڑنے کی ہمت نہیں، لیکن خوشی کا مارا ایک ہی پاؤں کو اچھال کے کہتا ہے وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي، اور یہ کہتا کہتا حَتَّى تَوَارَى وہاں سے غائب ہو گیا کہ آج میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے جو زندگی میں کبھی مجھے خوشی نہیں ملی. میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. او میرے بندے مجھے بلا کے تو دیکھ، مجھ سے امید وابستہ کر کے تو دیکھ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اور میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تم گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر کے آؤ گے، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا، اور میری رحمت کا مقابلہ تو کوئی چیز نہیں کر سکتی. میری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. اس رحمت سے مایوس ہونے والا وہ بدبخت انسان ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جائے. اور رحمت سے مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں یہ سمجھا دے اور یہ بھی بتا دے کہ رحمت پہ تکیہ کر لینا، گناہ اس نظریے سے کرنا کہ معافی مل جائے گی، یہ اس سے بڑی بدبختی ہے. مسلمان کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہوتی ہے. امید بھی ہے کہ اللہ بخش دیں گے، خوف بھی ہے کہ اگر پکڑ آ گئی تو بنے گا کیا. اس لیے جب انسان امید توڑ بیٹھے، کفر تک چلا جاتا ہے مایوس ہو کے، اور جب امید اتنی لگا بیٹھے کہ اللہ کا خوف دل میں رہے ہی نہ، تو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بھی یہی انسان بنتا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن کی زندگی اس لیے خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے زندگی کے عام رویوں میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ عمل کرتے رہیں. موت کے وقت خوف کی بجائے امید غالب ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا، اچھا گمان رکھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ مایوسی دو قسم کی ہے. ایک مایوسی جائز ہے اور دوسری مایوسی ناجائز ہے. اگر مایوسی جائز کو دیکھنا ہے تو وہ مایوسی ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر ملنے پر مایوس ہو جائیں. یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں دے سکتے، میں لوگوں سے نہیں لے سکتا. یہ مایوسی اختیار کرنی چاہیے. جب تک بندہ اس جگہ پہ مایوس نہیں ہوتا وہ اللہ سے جڑتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ علمنی واوجز، ایسی بات سکھائیے جو مختصر ہو، مجھے کبھی ضرورت نہ پڑے. قال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. میرے صحابی اگر مختصر نصیحت سننی ہے تو نماز ایسی پڑھا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. ولا تکلم بکلام تعتذر من، ایسی بات کرو ہی نہ جس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے. وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. مایوس ہو جاؤ لوگوں سے، ہوگا تو وہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، لوگ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ سے تعلق توڑ کے کہتا ہے فلاں مجھے دے گا اور فلاں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے مجھے کچھ مل جائے گا، فلاں کی آہو بخت کرنے سے میرے راستے آسان ہو جائیں گے. اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں. اس مسکین کو پتا ہو جب تک ادھر سے فیصلہ نہ ہوا آسمانوں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی رسول نے فرما دیا تھا لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ساری دنیا ایک بر اعظم کی بات نہیں ہے. جتنی امت ہے روئے زمین پر اگر ساری جمع ہو جائے، کافر بھی مسلمان بھی، تمہیں نفع دینے کے لیے
جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہیں ایک ٹکے کا بھی نفع نہیں مل سکتا. یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ مسلمان کا منہاج ہے، یہ وہ حد فاصل ہے مایوسی اور غیر مایوسی سے. جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب منبر پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان الطمع فقر، طمع کرنا لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مجھے مل جائے یہ اصل فقیری ہے. وَإِنَّ الْيَاسَ غِنًى، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا اصل تلنگری اور بہادری اور غنا اور امیری یہ ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَئِسَ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ، قانون یہ ہے کہ بندہ جب مایوس ہوتا ہے پھر مستغنی ہوتا ہے. جو اللہ ذوالجلال سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی دل لگا لیتے ہیں، بس فلاں ہی کچھ کر سکتا ہے. جو لوگوں سے سارے تعلق توڑ لیتے ہیں پھر وہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، کہتے ہیں ہوگا تو اللہ نہیں کرنا ہے. فرق ہے یہاں. اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. سبحان اللہ. امام ابن القیم کو بھی اللہ نے کیا ہی توفیق دی تھی. کہتے ہیں دنیا میں جتنا مرضی دعویٰ کر لو میں مخلص ہوں، اخلاص اگر دل میں ہو تو دو چیزیں اس دل میں نہیں آ سکتی. پہلی چیز یہ مدح اور تعریف کا بھوکا نہیں ہو سکتا کہ لوگ میری تعریف کریں، یا یہ چیز ہوگی یا اخلاص ہوگا. اس کے دل میں یہ طمع نہیں ہوگا کہ لوگ یہ دیں گے. اگر یہ ہوگا تو اخلاص نہیں ہوگا. اخلاص اور طمع اور اس کے ساتھ تعریف سننے کی بھوک یہ کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے سچ کہا کرتے تھے وہ عالم ربانی جو اس مرکز کے بانی تھے، جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے بیٹو پیٹ کی بھوک بہت کم انسان کو ڈراتی ہے. لوگ بغیر سحری کیے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، برداشت انسان کر لیتا ہے پیٹ کی بھوک. کتنے کتنے دن بیمار ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی پہ گزارا کرتا ہے. لیکن جس بندے کو یہ بھوک لگ جائے کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ جھوٹے نعروں پہ جھوٹے دانت نکالنے والوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرے، اس کے اندر یہ بھوک اگر آ گئی کہ میرے نعرے کو لوگ لگائیں، یہ مرتے دم تک اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. اور یہی وجہ ہے آج ان کو اللہ ذوالجلال کے فرشتوں کی تعریف چاہیے، وہ دنیا کی تعریف کے بھوکے نہیں ہوتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تعریف نہیں چاہتے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. ادھر سے نعرے لگانے والے تعریف کرتے ہیں، 4 قدم دور جا کے گالیاں دیتے ہیں. اور کیا کمال ہے تعریف کا، کیا وہ بلندی ہے تعریف کی. کالے رنگ کا بلال بھی زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. تعریف ہو تو یہ ہو کہ حارثہ بن نعمان دنیا میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے جنت میں پہنچ رہی ہے. دنیا کا تو کوئی ساؤنڈ سسٹم اتنا نہیں ہے کہ اتنی دور تک آواز پہنچائے. یہ فریکوینسی بنتی کیسے ہے جب اللہ چاہتا ہے. وہ ایک بچے کی موت پہ صبر کرنے والی رمیسہ اور غمیسہ
جب اللہ کے رسول جنت میں جاتے ہیں کہا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ غمیسہ آ رہی ہے جس نے بیٹے کی موت پہ آنسو بہانے کی بجائے اپنے خامند کو بھی تسلی دی. کہا یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلا گیا، پریشانی کی بات نہیں ہے. جو ان تعریفوں کو سمجھتے ہیں وہ دنیاوی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی اور اللہ عز و جلال نے توفیق بھی دی، ان صحابہ کو سمجھ بھی آئی. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا حکم کیا ہے؟ جو کلی طور پر اللہ سے مایوس ہو جائے یہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو انسان کلی طور پر مایوس نہیں ہوتا اس سے کم مایوس ہوتا ہے. یہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اس سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مایوسی آتی کیوں. سب سے بڑا مایوس اللہ کی رحمت سے جاہل ہوتا ہے. کیسی جہالت؟ ابن عادل بیان کرتے ہیں کہ مایوسی اختیار کرنے والا جاہل، اس کا پہلا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے جاہل ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ یہ کام تو نعوذ باللہ کر ہی نہیں سکتے. اس کو چونکہ اللہ کی قدرتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے. میرے اور آپ کے نزدیک کوئی چیز محال اور مستحیل ہے، میرے رب کے نزدیک تو مستحیل کوئی چیز نہیں ہے. کیسے اس نے بڑھاپے کی حالت میں سفید بال ہے، بانج بینی ہے، اولاد دی کہ نہیں دی؟ کیسے اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ کیسے بند کمرے محراب میں بے موسمی پھلوں کا ڈھیر لگایا تو اللہ نے کیسے لگایا؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ مستحیل اور ناممکن کا لفظ انسانی ڈکشنری میں ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں کوئی بھی مستحیل چیز نہیں ہے. تو جو شخص اللہ کی قدرت سے جاہل ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے. دوسری جہالت اس کی یہ ہوتی ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا تو ایسا کر دیتا. میں اور آپ بھی اپنے بارے میں اتنا پتہ نہیں رکھتے جتنا میرا مالک پتہ رکھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا نہیں چاہیے، تم کیا سوچتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا کرتے ہو، اس سب سے میرا رب واقف ہے. جاہل انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے حالات کیسے ہیں، میری مدد نہیں کر رہا. اس کو پتہ ہے. یہ جہالت جب انسان کے اندر آتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا کریں جی، حالات بھی بڑے خراب ہیں، یہ جاہل مایوس پھر ہوتا ہے اور اللہ عز و جلال کے ساتھ بے ادبی اختیار کرتا ہے. جاہل کی جہالت تیسری قسم کی، دنیا کے اندر ڈیرے دار چوہدری پتہ ہونے کے باوجود اپنی پتی کے لوگوں کو بخل کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. جب تک اس کی ذلت کو دیکھتا نہیں ہے اسے چین نہیں آتا. جو اللہ کی اس رحمت سے جاہل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ بھی بخل کرتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ اللہ بخل جیسی بری صفات سے مبرہ اور منزہ ہے. اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا. خود کوئی نہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جائے. وہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے رومیوں سے جنگ کی، ذبح ہو گیا رومی، تو سیدنا سعد رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ نے فتح دی اور آپ رو رہے؟
کہا میں رو اس لیے رہا ہوں یہ کتنی بڑی طاقت تھی اللہ کی نافرمانی کی، اور آج کیسے جانوروں کی طرح ذبح ہوئے پڑے ہیں۔ کاش یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو ان کی طاقت کی کتنی شہرت ہوتی۔ اللہ کے بارے میں جاہل سوچتا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے نہیں دے رہا، نعوذ باللہ بخل کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ بخیل نہیں ہے، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہنے والے مسلمان تو نہیں ہوتے، اور اللہ ذوالجلال تو اتنے غنی ہیں وہ تو کافروں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ کافروں کو زیادہ دیا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے پاس ہوتی ما سقا کافرا شربت ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ جہالت کی وجہ سے بندہ مایوس ہوتا ہے۔ اللہ جہالت دور فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس دوسرا انسان جو غلوب کرنے والا ہے۔ غلوب کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ نیک بننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں غلوب کر لینا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے۔ اپنے اوپر اتنا خوف طاری کر لینا، اتنا خوف طاری کر لینا کہ آخر مایوس ہو جانا کہ لگتا ہے میری تو بخشش ہونی کو نہیں، میرے کام تو پورے ہونے ہی کو نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا تو کوئی سلسلہ بننا ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو نیکی کے نام پہ غلوف کر جاتا ہے اور اتنا خوف میں چلا جاتا ہے، اتنا خوف میں چلا جاتا ہے کہ آخر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ خوف کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ ما حجزک عن معاصی، امام ابن تیمیہ اور ابن القیم کہتے ہیں خوف کا معنی یہ ہے کہ آپ برائی سے رکے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اتنا جتنا طاقت ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا معنی کوئی نہیں ہے کہ کانپتے رہو، ڈرتے رہو، نماز بھی نہ پڑھو، یہ کوئی خوف کا معنی نہیں ہے۔ خوف کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ اور یاد رکھنا جتنا نیکی میں جو انسان تشدد اختیار کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو اللہ کی رحمت میں غلو کر لیتا ہے کہ میں دنیا جہان کی برائیاں بھی کر لوں تو رحمت بڑی وسیع ہے، یہ بھی اللہ